بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آدھی رات ہو گئی ہے یا ہونے کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کے لیے حکم فرمایا ہے. میں نے ابھی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی تلاوت کی. اب تہجد کے وقت کی مناسبت سے تھوڑا سا ذکر کریں گے، پھر چند منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے اور اس کے بعد جسم و جان کے رشتے سے گفتگو کریں گے، اس طرح کہ میں جو کچھ کہوں وہ آپ سمجھ لیں اور جو کچھ آپ سمجھیں اس کا مجھے بھی ادراک ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفی اس بات کا ذکر کر لیں. تھوڑا سا ذکر کرنے سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ذکر کرنے سے
آدمی کے شعور کو جلا ملتی ہے، اور اگر ذکر کرنے سے آدمی کے اوپر جو ایک اور آدمی ہے جس کو اردو قندر بابا اولیاء نے نسمہ کہا ہے، محی الدین ابن عربی نے جس میں مثالی کہا ہے، اس کی روشنیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب جس میں مثالے کی روشنیوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اوورفلو ہوتی ہیں، تو انسان سکون کی زندگی میں لوٹ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر شخص بچپن سے جوانی میں داخل ہوتا ہے اور جوانی میں سے گزر کر بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے. بچپن اور جوانی ہمارا ماضی ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہماری زندگی ہے، اور ہمارے جذبات و احساسات کا ریکارڈ ہے. اس حوالے سے اب ہم تصور کریں گے کہ ہم 12 سال کے بچے ہیں. ہم یہ تصور کریں گے کہ ہم 12 سال کے بچے ہیں. 12 سال کے بچے کو یاد کرنا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں، اس لیے ہم سب 12 سال کے ہی ہو کے 13ویں سال میں داخل ہوئے ہیں. تو چند منٹ ہم یہ تصور کریں گے کہ ہم 12 سال کے بچے ہیں. اس میں اگر 12 سال کی عمر میں آپ کو کوئی زندگی کا واقعہ یاد آئے تو اس کی طرف توجہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
محترم خواتین و حضرات، قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، ابھی ہم نے 12 سال کی عمر کا مراقبہ کیا. یہ مراقبہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ آج کی اس محفل میں ہمیں ماضی کے اوپر گفتگو کرنی ہے. حال مستقبل کو چھوڑ کر ماضی کے اوپر گفتگو کرنی ہے. آپ نے یہ 12 سال کی عمر کا جو تصور کیا، یقیناً 12 سال کی عمر میں جو کچھ آپ نے کیا ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی بات آپ کو یاد آئی ہوگی. مجھے یہ بات یاد آئی کہ ہندوستان میں میرا گھر ہے، وہاں دروازے میں ایک زینہ ہے جس سے اوپر چڑھ کے چھت پر پہنچا جاتا ہے. میں وہاں سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ آدمی مر کیوں جاتا ہے، اور اس سوچ کی وجہ یہ ہے کہ میری دادی اماں کا انتقال ہو گیا ہے، جو مجھے بہت پیار کرتی تھی. مجھے ان کی جدائی شاق گزرتی تھی، تو چونکہ ان کے انتقال کا واقعہ تازہ تازہ تھا تو میرے ذہن میں یہی سوچ تھی کہ آدمی مر کیوں جاتا ہے. اب آپ بھی بتائیں کہ آپ نے 12 سال کی عمر میں کوئی نہ کوئی بات آپ کو تو یاد آئی ہوگی. یار ذرا روشنی تو کر دو بھائی، یہ تو اندھیرا کر دیا سارا. کیوں بھائی، آپ کو 12 سال کی عمر کی کوئی بات یاد آئی؟ کتنے لوگوں کو یاد آئی؟ ہاتھ اٹھائیں. یہ اتنے ہاتھ آپ لوگوں نے اٹھا لیے کہ اس کا گننا فوری طور پر ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریت یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی اکثریت یہاں بیٹھے بیٹھے 12 سال کی عمر میں منتقل ہو گئی. اس میں 60 سال کا آدمی بھی ہوگا، 70 کا بھی ہوگا، 80 کا بھی ہوگا، 20 کا بھی ہوگا. تو پہلی بات تو یہ بہت زیادہ غور طلب ہے کہ اگر کوئی آدمی 30 سال کا ہے تو وہ چند سیکنڈ میں 12 سال کی عمر میں کیسے واپس چلا گیا. دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ اگر 30 سال میں سے 12 سال نکال دیے جائیں تو 18 سال کا وقت ہمارے سامنے آتا ہے. یہ 18 سال پہلے کی بات کیسے یاد رہ گئی؟ تیسری بات یہ ہے کیا ہم سوچ کے ذریعے ماضی میں منتقل ہو سکتے ہیں؟ جب ہم 18 سال پیچھے جا سکتے ہیں تو ہم 50 سال پیچھے بھی جا سکتے ہیں، اور ہم 200 سال پیچھے بھی جا سکتے ہیں. آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے ملک میں پہنچ گئے. کراچی میں بیٹھے بیٹھے میں ہندوستان پہنچ گیا. میرے بھائی میری بہنیں
کوئی لاہور پہنچ گیا ہوگا، کوئی پنڈی پہنچ گیا، کوئی پشاور پہنچ گیا ہوگا، کوئی ہو سکتا ہے امریکہ پہنچ گیا ہو، یا امریکہ کے لوگ بھی ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کہ روس پہنچ گیا ہو. کیا ایسا ہوا؟ جی سب بتاؤ بھائی. کوئی ایک آدمی یہ بتائے کہ ایسا کیوں ہوا. دیکھیے نا، 18 سال کی زندگی میں اگر آپ 18 سال تک ہوائی جہاز میں بھی سفر کریں تو کتنے گھنٹوں میں پہنچیں گے؟ کئی دن لگ جائیں گے آپ کو. اب یہاں آپ نے آنکھیں بند کی اور یاد کیا اپنے ماضی میں 12 سال کی عمر کو. 12 سال کی عمر میں آپ منتقل ہو گئے. نہ صرف منتقل ہو گئے، جس ملک میں، جس شہر میں، جس جگہ آپ رہتے تھے وہ جگہ بھی آپ کے سامنے آ گئی. وہ صرف جگہ ہی سامنے نہیں آ گئی، آپ کو اپنی زندگی کے کھیل کود کا زمانہ بھی یاد آ گیا. اب اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے 12 سال کی عمر میں کیا کچھ دیکھا، تو ہر آدمی مختلف کوئی بات بتائے گا. کسی نے اسکول کا دیکھا ہوگا، کسی نے کوئی آپس میں کوئی شرارت یاد کی ہوگی، کسی کو اماں کی پٹائی یاد آئی ہوگی، کسی کو ابا کا گھرکنا یاد آیا ہوگا. لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ آپ نے سیکنڈ کے 1000ویں فریکشن میں 18 سال کا سفر کر لیا ہے. یا اگر کوئی 50 سال کا ہے تو اس نے 38 سال کا سفر کر لیا ہے. اس بات سے یہ نتیجہ مرتب ہوا کہ ہر انسان کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ موجودہ دور کے مائلیج کے برخلاف وہ سفر کر سکتا ہے. اور اگر انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہ ہوتی تو آپ 18 سال کی عمر میں نہ پہنچتے. کیوں بھائی؟ بات ایسی ہے یا اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا کیسی ہے؟ کیا ہے؟ میں کیا فرماتا ہوں؟ میں نے کیا کہا؟ کوئی ایک صاحب کھڑے ہو کے بتائیں میں نے کیا کہا؟ میں نے آپ سے کیا عرض کیا؟ تو انسان کبھی بھی اپنے ماضی میں یا 12 15 18 سال کی عمر کا جو دورانیہ ہو اس کو عبور نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میں نے ان سے اس لیے کہلایا کہ ایک گواہ ہو جائے. پتہ نہیں بابا کیا الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، جب دیکھو ایک نئی بات شوشہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ شوشہ نہیں ہے، انہیں میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کے اس بات کی تصدیق کرتی ہے. اچھا، اب ایک بات اور آپ سے پوچھنی ہے، وہ یہ پوچھنی ہے کہ آپ کی جو بھی عمر ہے، آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ 30 سال عمر ہے، تو 30 سال جب آپ پیدا ہوئے اس زمانے کا آپ نام کیا رکھیں گے؟ جی ماضی رکھیں گے نا. اچھا، آپ ماضی میں پیدا ہوئے، 30 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ماضی میں، تو 30 سال کا جو یہ وقفہ آپ کا گزرا، یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی لائف ہے، آپ کے حواس ہیں، آپ کے جذبات و احساسات ہیں، آپ کے سرد و گرم ہیں، آپ کے
جو ہیجانی جذبات ہیں، طوفانی جذبات ہیں، اور آپ کے نرم و لطیف جذبات ہیں. جو کچھ آپ نے کیا 30 سال میں وہ کہاں گیا بھائی؟ وہ ریکارڈ ہو گیا. ہر چیز ریکارڈ ہے. اگر ریکارڈ نہ ہوتی تو آپ 12 سال کی عمر میں واپس نہ جاتے. اگر 12 سال کی عمر یا 7 سال کی عمر یا 15 سال کی عمر ریکارڈ نہ ہوتی تو ہم 12 سال کی عمر میں واپس نہیں پلٹ سکتے تھے. یہ مطلب ہوا نا. تو ہم پیدا ہوئے ماضی میں. تو 30 سال کا بھی ماضی ہے. اور جب ہم ایک دن کے بچے ہوئے پھر 1 سال کے ہوئے تو 1 سال کیا ہوا جی؟ اب جب ہم 5 سال کے ہوئے تو 5 سال کیا ہوئے؟ اب ہم جوان ہو گئے. اب بچپن لڑکپن کیا ہوا بھائی؟ اب ہم بوڑھے ہو گئے. تو جوانی کیا ہوئی؟ اب بوڑھے ہو گئے، مر گئے. تو یہ جو پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک کا زمانہ ہے، اس کا ہم کیا نام رکھیں گے؟ کیا نام ہوگا اس کا؟ زور سے بولو یار. تو حال مستقبل کیا ہوا پھر؟ بہت غور سے بات کرنی ہے، سوچ سمجھ کے بات کرنی. آپ کی بچپن کیا ہے؟ آپ کی جوانی کیا ہے؟ آپ کا بڑھاپا کیا ہے؟ حال مستقبل کیا ہوا؟ حال مستقبل کا آپ جو ذکر کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ تو حال اور مستقبل فکشن ہے، ماضی ریئل ہے. حال مستقبل میں تغیر ہے، ماضی ریکارڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ماضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ماضی زمانے کو کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تسبوا الدہر ان الدہر هو اللہ. زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ اللہ ہے. اب یہ بچپن سے ذرا آپ پیچھے کو چلے. پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ عالم ارواح کیا ہے؟ حال ہے مستقبل ہے جی؟ اچھا، عالم ارواح سے پہلے کیا تھا؟ اللہ تھا. تو اللہ کیا ہوا؟ اللہ بھی ماضی میں ہے. اللہ کو تو ماضی نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ ماضی میں ہے. اللہ زمانہ ہے. تو ہماری زندگی وہ پیدائش ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ماضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب رہا حال مستقبل. ماضی کو سمجھنے کے لیے، ریئلٹی کو فکشن کا لباس پہنانے کے لیے حال اور مستقبل کی تقسیم ہوئی. اگر حال اور مستقبل نہیں ہوں گے تو ماضی کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، ماضی کی تقسیم نہیں ہوگی، عمر کا تعین نہیں ہوگا، ماہ و سال نہیں بنیں گے. لیکن ماہ و سال کی بیس اور بنیاد ماضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور یہ حدیث لا تسبوا الدہر ان الدہر هو اللہ، زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ اللہ ہے. اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب آپ ماضی سے گزر کے لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، آپ یہاں سے غائب ہو گئے، اس دنیا سے غائب ہو گئے. کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ غیب میں چلے گئے.
جب غیب میں چلے گئے تو کیا ہو گئے؟ خود غائب ہو گئے. بھئی غیب میں جانے کا مطلب کیا ہوا؟ خود غائب ہو گئے. تو اب دو باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ ہر انسان ماضی ہے اور ہر انسان غائب ہے. ماضی عالم ارواح ہے، یوم ازل ہے. یوم ازل کہیے، ماضی یوم ازل ہے. مرنے کے بعد کی دنیا غیب ہے. یوم ازل میں اللہ ہے، وہ بھی غیب ہے. تو ماضی میں بھی غیب اللہ ہے اور مرنے کے بعد بھی غیب اللہ ہے. تو انسان کی اصل کیا ہوئی؟ غیب ہوئی. جب انسان کی اصل غیب ہو گئی تو انسان غیب کو کیوں نہیں پہچان سکتا؟ غیب کو کیوں نہیں جان سکتا؟ اس کی تو بیس جو ہے. اب آپ کی بیس روح ہے یا یہ جسم انسانی ہے، مادی جسم ہے یا روح ہے؟ روح آپ کی بیس ہے. روح غیب ہے، ظاہر ہے. مادی جسم آپ کا ظاہر ہے. لیکن مادی جسم کی تمام حرکات و سکنات کس کی تابع ہے؟ روح غیب ہے. تو آپ کی حیثیت کیا ہوئی؟ تو آپ کی حیثیت غیب کی ہو گئی. تو جب ہم سب غیب ہیں تو غیب الغیب اور ماورائے غیب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں اسے پہچان سکتے؟ کوئی مشکل مضمون تو نہیں لگ رہا ہے یار؟ کیوں بھائی، کتنے لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائیں. وہی تو ماشاءاللہ سارے ہی مجھ سے زیادہ ہی قابل ہو گئے بھائی. تو بات یہاں سے شروع ہوئی کہ انسان ماضی ہے اور ماضی سب کا سب غیب ہے. اور جو کچھ انسان یہاں کرتا ہے وہ بھی غیب ہو رہا ہے. آپ نے پانی پیا، پانی غائب ہو گیا. آپ نے کھانا کھایا، کھانا غائب ہو گیا. آپ یہاں سے ناظم آباد چلے گئے تو یہاں غائب ہو گئے. یہاں سے غائب ہو گئے، ناظم آباد میں موجود ہو گئے. تو انسان کی جو بیس ہے وہ غیب ہے اور غیب کا جو مظاہرہ ہے وہ روح ہے. تو اگر ہم اپنی بیس سے، اپنی بنیاد سے، اپنی حقیقت سے واقف نہ ہونا چاہیں تو اس میں بتائیے غیب کا کیا قصور ہے بھائی؟ کون انسان یہ بات نہیں جانتا کہ روح کی تحریکات کے بغیر کوئی مادی وجود حرکت نہیں کر سکتا؟ روح کی تحریکات کے بغیر کوئی آدمی پانی نہیں پی سکتا. روح کی تحریکات کے بغیر کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا. روح کی تحریکات کے بغیر کوئی خاتون ماں نہیں بن سکتی. روح کی تحریکات کے بغیر کوئی مرد باپ نہیں بن سکتا. اور روح کی تحریکات کے بغیر کوئی آدمی ٹیچر، پروفیسر یا لیکچرر نہیں بن سکتا. یہ بن سکتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے، وہ لیکچرار ہے، اس کی روح نکل گئی، کیا وہ لیکچر دے سکتا ہے؟ ایک آدمی ہے، پہلوان ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، وہ کشتی نہیں لڑ سکتا. ایک آدمی روٹی کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اس کی روح نکل جائے، وہ نہ روٹی کھا سکتا ہے نہ وہ پانی پی سکتا ہے. ایک آدمی دوڑتا ہے، ریسلنگ کرتا ہے، کشتی لڑتا ہے، اس کی روح نکل جائے، کشتی تو بعد کی بات ہے، وہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتا.
تو ہماری جو اصل ہے وہ غیب ہے. غیب کی جو دنیا ہے وہی ہماری اصل دنیا ہے, وہی ہماری زندگی ہے. زندگی جو ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاتھ ہل رہا ہے, میں بول رہا ہوں, ابھی میری روح نکل جائے اسی وقت تو میں ہاتھ نہیں ہلا سکتا, میں بول نہیں سکتا. تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ روح نے جسم کو بانسری بنا کے اس کو روح بجا رہی ہے. بانسری دیکھی آپ نے کیسی کیسی آواز اس میں نکلتی, اس بانسری میں آپ پھونک نہ مارے آواز نہیں نکلے گی, یہ نکلے گی. اسی صورت سے اگر روح ہمارے اندر پھونکے نہ مارے تو ہم بات نہیں کر سکتے. اب اس کا 1 اور 2 کے حساب سے کیا مطلب ہوا کہ آدمی روٹی کھاتا ہے لیکن جب وہ مر جاتا ہے روٹی نہیں کھاتا. روٹی کس نے کھائی جی؟ پانی کس نے پیا؟ تو روح روٹی کھا رہی ہے, روح پانی پی رہی ہے. آپ پڑھ کے فاضل ہو گئے, علامہ ہو گئے, بڑی بڑی ڈکشنری آپ نے حفظ کر لی, تو کبھی آپ نے اس بات کو سوچا کہ یار میں تو روٹی کھا ہی نہیں رہا ہوں, تو روح روٹی کھا رہی ہے. میں تو پانی پی نہیں رہا ہوں, روح پانی پی رہی ہے. میں کہاں کا باپ ہوں, وہ تو روح ابا ہے. میں کہاں کی ماں ہوں, تو روح اماں ہے. میں کدھر کا پروفیسر ہوں, تو روح پروفیسر ہے. میں کدھر کا مزدور ہوں, تو روح مزدور ہے. اگر روح میڈیم نہ بنائے جسم کو اور اس کا ساتھ چھوڑ دے تو یہاں نہ مزدور رہے گا, نہ آجر رہے گا, نہ تاجر رہے گا, نہ کوئی سوداگر ہوگا, نہ کوئی ٹیچر ہوگا, نہ کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا, نہ کوئی ماں ہوگی, نہ کوئی باپ ہوگا. ایسا ہے ہی نہیں ہے. اب یوں بتائیں آپ, روٹی کون کھاتا ہے اور پانی کون پیتا ہے؟ تو وہ آپ تو کہتے ہیں میں روٹی کھاتا ہوں. ہم سب یہ کہتے ہیں ہم روٹی کھاتے ہیں, ہم کپڑے پہنتے ہیں. کپڑے کون پہنتا ہے؟ کسی مردہ جسم نے تو آج تک کبھی کپڑے نہیں پہنے, یا پہنے نہیں پہنے. اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت یہ جو 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں, اس دنیا میں نہیں, دنیاؤں میں, کروڑوں دنیاؤں میں جو تشریف لائے ہیں. دنیا ایک نہیں ہے, ایسی کروڑ دنیا ہے. سورج ایک نہیں ہے, کروڑوں سورج ہیں. چاند ایک نہیں ہے, کروڑوں چاند ہے. اللہ کی مخلوق ہر جگہ آباد ہے. ایسا نہیں ہے جیسے اب یہ ہماری دنیا. حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ ہماری دنیا کائنات میں سب سے چھوٹا کرہ ہے, سب سے چھوٹی کرہ ہے. اور اس کی مثال انہوں نے یہ فرمائی کہ ایک بہت بڑا گنبد ہے, کسی مزار کا, کسی مسجد کا بہت بڑا گنبد ہے. سوئی لے کے روشنائی میں ڈبو کے اس پہ گنبد پہ لگا دیا جائے تو جتنا بڑا وہ دھبا ہوگا یا نقطہ ہوگا, کائنات میں ہماری دنیا کا وہ مقام ہے. اتنی چھوٹی دنیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, پورا بڑا گنبد, اس پہ سوئی کا ایک نشان. یعنی گنبد جتنی بڑی بڑی دنیا بھی یہاں موجود ہے. اور ہر دنیا میں ایک ہی نظام کام کر رہا ہے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو نظام بنا دیا بس وہ نظام قائم ہو گیا. اس میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے, نہ اس میں کوئی تعطل ہوتا ہے.
وہ رکتا بھی نہیں ہے، وہ تبدیل بھی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا سورج میں کبھی تبدیلی ہوتی ہے؟ کبھی سورج میں تعطل واقع ہوا کہ بھئی 2 گھنٹے بعد نکل آئے، 4 گھنٹے بعد نکل آئے؟ تبدیلی ہوئی، کبھی جنوب سے نکل آئے، کبھی شمال سے نکل آئے، کبھی مشرق سے نکل آئے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی مشیت میں تبدیلی نہیں ہے، اور اللہ کی مشیت میں تعطل بھی نہیں ہے، رکنا بھی نہیں ہے. کب سے دنیا بنی؟ ایک تسلسل ہے کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، انسان جا رہے ہیں، انسان آ رہا ہے، انسان جا رہا ہے. بکری پیدا ہو رہی ہے، بکری جا رہی ہے، آنا جانا تعطل نہیں ہے. اور کیسی عجیب بات ہے اللہ کے نظام میں، آپ ذرا غور فرمائیں. بکری کی بھی کان ہے، وہ بھی سنتی ہے. انسان کی بھی کان ہے، وہ بھی سنتا ہے. بکری کی بھی ناک ہے، وہ بھی سونگتی ہے. انسان بھی سونگتا ہے. بکری کی بھی آنکھ ہے، وہ بھی دیکھتی ہے. انسان کی بھی آنکھ ہے، وہ بھی دیکھتا ہے. انسان کے اندر بھی بھیجا ہے، دماغ ہے، حافظہ ہے، بکری کے اندر بھی ہے. یہ الگ بات ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. تو انسانوں کے اندر بھی کم زیادہ ہوتا ہے. بکری کے بھی پیر ہیں، انسان کے بھی پیر ہیں. بکری کے بھی ہاتھ ہیں، انسان کے بھی ہاتھ ہیں. پرندوں کے بھی پیر ہیں، پرندوں کے بھی ہاتھ ہیں. پرندوں کے پیر ان کے پنجے ہیں، ان کے ہاتھ ان کے پر ہیں. 4 ہو گئے. لیکن سب چیزیں، سماعت ایک ہے، بصارت ایک ہے، لمس ایک ہے، ذائقہ ایک ہے، حرکت ایک ہے، لیکن سب الگ الگ ہے. کیوں الگ ہے؟ پیدائش کا عمل ایک ہے، دودھ پلانے کا عمل ایک ہے، لیکن پھر سب الگ ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے معین مقداروں کے ساتھ تخلیق کر دیا ہے. خلق فسوی والذی قدر فہدی، معین مقداروں کے ساتھ. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب صنائی ہے، اللہ کی قدرت ہے. سماعت ایک ہے، سننے کے ذرائع ایک ہیں، لیکن کان کی شکل تبدیل ہو گئی، ہاتھ کی شکل تبدیل ہو گئی، پیر کی شکل. بھوک ایک ہی ہے، پیاس ایک ہی ہے، تقاضے ایک سے ہی ہیں. انسان کو بھی غصہ آتا ہے، بکری کو بھی غصہ آتا ہے. انسان بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، بکری بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. ایک نظام اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن یہ سارا نظام ڈیپینڈ کرتا ہے روح کے اوپر. جس طرح ایک انسان روح نکلنے کے بعد مر جاتا ہے، اس طرح بلی بھی روح نکلنے کے بعد مر جاتی ہے. روح نکلنے کے بعد جس طرح کوئی انسان کھانا نہیں کھا سکتا، چل پھر نہیں سکتا، ایک بلی بھی روح نکلنے کے بعد چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، کھانا نہیں کھا سکتی. بس ثابت ہوا کہ اس ساری دنیاؤں کا نظام ڈپینڈ کرتا ہے روحوں کے اوپر. یہ سارا روحانی نظام ہے، جسمانی نظام نہیں ہے. جسمانی نظام میں تغیر ہے، روح میں تغیر نہیں ہے. اس لیے کہ حقیقت میں تغیر نہیں ہوتا، غیر حقیقی چیز میں تغیر ہوتا ہے. جہاں تغیر ہوگا وہ غیر حقیقی چیز ہے، اور جہاں تغیر نہیں ہوگا وہ حقیقی چیز ہے. تو انسان کی جو پیدائش اس دنیا میں ہے اس میں تغیر ہے، ہر روز تغیر ہے، ہر آن تغیر ہے، ہر سال تغیر ہے، زمانے کے حساب سے تغیر ہے. لیکن اس کی روح جو ہے اس میں تغیر نہیں ہے.
انسانوں کی جو بدنصیبی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے تغیر کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور تغیر کو حقیقت ثابت کرنے پر بضد ہے کہ بس سب کچھ یہ ہمارا جسم ہی ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دادا بھی دنیا میں نہیں رہا، ہر انسان کو اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، اس کے باوجود وہ سب کچھ تغیر پذیر جسم کو سمجھتا ہے، جو کچھ اس کی زندگی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جسم میرا جو ہے یہی اصلی ہے۔ اب اس جسم کو آسائش مہیا کرنے کے لیے مکان بنانا، کاروبار کرنا، پیسے جمع کرنا، بیمانیاں کرنا، مکاریاں کرنا، ملاوٹ کرنا، ملک و قوم کو بیچنا، اپنے آپ کو فروخت کر دینا۔ اگر انسان اس حقیقت سے واقف ہو جائے کہ یہ میرا جو جسمانی نظام ہے، چاہے وہ میرا جسم ہو، چاہے وہ میرا گھر ہو، چاہے وہ میرا کاروبار ہو، چاہے وہ میری زمین ہو، یہ سب عارضی ہے، اس کو یہی رہ جانا ہے۔ جب یہ یقین انسان کے اندر داخل ہو جائے گا، وہ اس دنیا میں کھانا بھی کھائے گا، بہترین زندگی بھی گزارے گا، اعلیٰ درجے کا اللہ تعالیٰ اسے رزق بھی فراہم کرے گا، لیکن اس بے ثبات دنیا کو اصل نہیں سمجھے گا۔ یہی بات 1,24,000 پیغمبروں نے بتائی ہے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ایک کھیتی باڑی کی جگہ ہے۔ اب زمین میں آپ کیکر بوئیں گے تو کیا کاٹیں گے؟ کیکر ہی کاٹیں گے، اس میں آم تو نکلنے سے رہے۔ زمین پہ آپ آم بوئیں گے، آم کے درخت پہ سے آپ آم اتاریں گے، اس میں کیکر کے کانٹے نہیں لگیں گے۔ یہ تجربہ ہے۔ اسی صورت سے دنیا کی ان چیزوں میں آپ دل لگائیں گے جو چیزیں عارضی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، جو چیزیں آپ کے ساتھ نہیں دیں گی، آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گی، تو آپ کی زندگی بے وفائی کی تصویر بن جائے گی، آپ کی زندگی غیر حقیقی بن جائے گی۔ اس لیے حقیقت کی طرف آپ نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، آپ نے کبھی اس بات کی کوشش ہی نہیں کی میری اصل کیا ہے۔ اب ماشاءاللہ اتنے سارے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اب بتائیے آپ کا جسم اصلی ہے یا متغیر ہونے والا ہے، ٹوٹنے والا ہے، بکھرنے والا ہے، سڑنے والا ہے، غلاظت گندگی کا ڈھیر ہے۔ ایک مردہ جسم پڑا ہوا ہو، 2 دن اس کو پڑے رہ جائے، وہ جسم کیا ہوگا؟ تعفن ہو جائے گا، سارے محلے میں بدبو پھیل جائے گی۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو پتہ نہ ہو، آپ دیکھتے ہیں کتے بلے مرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی بدبو آتی ہے ان کے اندر۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے ان تعلیمات کو پھیلایا، اس کے بعد صحابہ کے بعد اولیاء اللہ نے ان تعلیمات کو پھیلایا۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا میں آدمی امتحان دینے آتا ہے، اور امتحان بغیر تیاری کے نہیں ہوتا۔ اگر آپ فکشن
اور متغیر چیزوں کے انہماک میں امتحان دیں گے تو نتیجہ اس کا فکشن ہی نکلے گا، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو کچھ یہاں کرتے ہو اس کا ایک ایک ذرہ محفوظ ہے، ریکارڈ ہے، تولا جاتا ہے. مثقال ذرۃ خیرا یرا، اگر خیر کا ایک ذرہ ہے، آپ نے ایک ذرہ برابر خیر کی ہے، وہ بھی محفوظ ہے، ریکارڈ ہے. اور اگر کسی نے ایک ذرہ برابر برائی کی ہے، وہ بھی ریکارڈ ہے. اور وہی ریکارڈ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے آپ کی زندگی ہے. اگر آپ کے ریکارڈ میں خیر ہے تو وہاں کی ساری زندگی آپ کے لیے خیر ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں شر ہے تو مرنے کے بعد کی ساری زندگی آپ کے لیے شر ہے. غیب سے آپ آئے، غیب میں آپ کو جانا ہے. غیب سے آنا، غیب میں جانا اس بات کی ضمانت ہے کہ غیب سے آنے کے بعد اور غیب تک جانے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایک سفر ہے، اس میں کہیں قیام نہیں ہے، مستقل قیام نہیں ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کھیتی کی طرح ہے، جو یہاں بو دو گے وہ آخرت میں کاٹ لو گے. تو میں کہاں سے شروع ہوا تھا؟ میں شروع ہوا تھا ماضی سے. دیکھیے، آپ ماضی سے آئے، عالم روح سے آئے، اور آپ جب اس دنیا سے چلے گئے تو ماضی میں چلے گئے. مثلا میرے ابا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، تشریف لے گئے اس دنیا سے. میری اماں بھی چلی گئی، تو میرے لیے تو ماضی ہو گئی نا. تو ساری زندگی کی تگ و دو، ساری زندگی کے آپ کے معاملات، جینا مرنا، کھانا پینا، شادی بیاہ، بچے، گھر بار، یہ سب عارضی ہے مستقل ہے جی. اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ عارضی ہے مستقل ہے. حضور قندر بابا نے ایک دفعہ مجھے فرمایا کہ ایک مسافر آیا شہر کو، جا رہا تھا کسی شہر کو، تو وہاں مجھے ایک فقیر بیٹھے دیکھا. اس سے پوچھا بھائی بستی کدھر ہے؟ اس نے کہا ادھر ہے. وہ کافی دور چل کے قبرستان پہنچ گیا. اس کو بڑا غصہ آیا کہ نہیں، تو بہت ہی بدتمیز آدمی، اس نے میرا راستہ کھوٹا کر دیا. آگے اس پہ بہت ناراض ہوا کہ تو نے مجھے غلط راستہ بتا دیا. اس نے کہا نہیں، میں نے غلط راستہ نہیں بتایا، تم نے مجھ سے پوچھا بستی کدھر ہے. بستی کا مطلب یہ ہے جہاں لوگ جا کے بس جائے، آباد ہو جائے، پھر وہاں سے نہ آئے. مجھے یہاں اتنے سال بیٹھے ہوئے ہو گئے، میں تو یہی دیکھا کہ ادھر سے ادھر جاتے، ادھر سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا. اصلی بستی تو وہی ہوئی جہاں سے آدمی واپس نہیں آیا. تو ہمارے لیے بھی اصلی بستی مرنے کے بعد ہی کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے ہیں، بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی.
کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں اس لیے پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال نہ ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں اور شکر کریں، لیکن بندے یہ بھی جان رکھیں کہ یہ نعمتیں عارضی ہیں، مستقل نعمتیں جو ہیں وہ مرنے کے بعد کی دنیا کی. اور آج کے دور کا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم موت کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کو فراموش کر چکے ہیں، بلکہ فراموش کرنا چاہتے ہیں. اب جب یہاں سے آدمی وہاں جاتا ہے، آپ یہاں سے لندن جائیں تو سرمایہ آپ اکٹھا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں. مرنے کے بعد جب آپ جس دنیا میں جائیں گے، پتہ نہیں 1,00,000 سال کی دنیا ہے، 10,000 سال کی دنیا ہے، اگر آپ وہاں کے لیے سفر خرچ نہیں رکھیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ماضی کو یاد کرے. جب آپ ماضی کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں وہ بھی آپ کو یاد آئیں گی. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہنا آپ کو یاد آئے گا. پیدائش کے بعد 2.25 سال 2.5 سال دودھ پینا آپ کو یاد رہے گا. والدین کی شفقت اور محبت سے تعلیم حاصل کرنا آپ کو یاد رہے گا، آپ اس کے شکر گزار ہوں گے. اور جب آپ شکر گزار ہوں گے تو اللہ کے بھی اس لیے شکر گزار ہوں گے کہ اللہ اگر ماں باپ پیدا نہ کرتا تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے؟ اللہ اگر وسائل پیدا نہ کرتا تو ہم زندہ کیسے رہتے؟ یہ جتنے صوفیاء کرام ہیں بڑے بڑے، میں نے جو کچھ پڑھا ہے یا جو میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا نچوڑ یہی ہے کہ انسان اپنے ماضی کو یاد رکھے. جتنا آپ اپنے ماضی کو یاد رکھیں گے اتنے ہی سوکھے رہیں گے، اتنے ہی آرام سے رہیں گے. اور جتنا زیادہ آپ اپنے ماضی کو بھولنے کی کوشش کریں گے، ماضی کو بھولیں گے، اتنے ہی آپ بے سکون اور پریشان ہو جائیں گے. اس سے زیادہ میرے اندر ذرا بولنے کی ہمت ختم ہو گئی ہے. آج صبح سے مجھے بلڈ پریشر کئی دفعہ، ابھی بھی میں گیا تھا تو گولی کھانے گیا تھا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بس مختصر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا ایک پروگرام، محاسبے کا پروگرام بنائیں. رات کو سونے سے پہلے یہ یاد کریں کہ پیدا ہونے کے بعد سے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. آنکھ کی نعمت یاد کریں. اگر آدمی سو جائے، صبح کو اندھا ہو کے اٹھے تو ہر چیز اس کے لیے بیکار ہو جائے گی. کان کی نعمت، آدمی بہرا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آدمی کے ہاتھ پیر ڈولے ہو جائیں، آدمی لنگڑا ہو جائے کیا کرے گا؟ آدمی کا دماغ ختم ہو جائے، ہینڈیکیپڈ ہو جائے، وہ کیا کرے گا؟ نہ ملازمت کر سکتا ہے، نہ بات کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جب آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں یاد کریں گے تو آپ کا ماضی سے رشتہ جڑ جائے گا. ماضی کی نعمتیں تو یاد کریں گے. جب ماضی سے رشتہ آپ کا جڑے گا تو عالم ارواح سے آپ کا رشتہ جڑے گا. جب ارواح سے آپ کا رشتہ جڑے گا تو یوم ازل سے آپ کا رشتہ جڑے گا. جب یوم ازل سے آپ کا رشتہ جڑے گا تو اس وقت سے آپ کا رشتہ جڑے گا جب اللہ تعالی نے فرمایا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں. اللہ تعالی جلوہ نمائی فرمائی، مخلوق کے سامنے آ گئے
کیا مطلب الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں، کیا مطلب ہوا؟ اللہ سامنے ہی آیا نا. روحوں نے اللہ کو دیکھا، روحوں نے اللہ کو دیکھا. جب روحوں نے اللہ کو دیکھا تو اقرار کیا، قالوا بلا، انہوں نے کہا جی ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. اب جتنا ماضی میں آپ جائیں گے تو ماضی میں چلتے 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 یوم ازل میں پہنچیں گے. اور یوم ازل میں بھائی کیا ہوا؟ کیا ہوا یوم ازل میں؟ جی اللہ نے کیا کہا؟ میں تمہارا رب ہوں. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. کیا روحوں نے اللہ کو دیکھے بغیر اقرار کر لیا؟ روحیں گنگی بہرے ہیولے تھے، سماعت نہیں تھی، بصارت نہیں تھی، ایک گم شدگی کا عالم تھا، حیرانی کا عالم. بس اتنا احساس تھا کہ میں ہوں. کیا ہوں؟ کچھ احساس نہیں تھا. میں ہوں، بس اتنا احساس تھا میں ہوں. نہ آواز تھی، نہ آنکھ تھی، نہ منہ تھا بولنے کے لیے، نہ سمجھنے کے لیے دماغ تھا، کچھ نہیں تھا. ہیولا تھا، گونگا بہرا ہیولا. اس ہیولے کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رونمائی فرمائی اور کہا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں. یعنی گونگی بہری روحوں نے آواز سنی، گونگی بہری روحوں نے اللہ کی آواز سنی. جب اللہ کی آواز سنی کان بن گئے. کان تو پہلے سے تھے لیکن روحوں کو احساس ہو گیا کہ ہمارے کان ہیں، ہم ان سے سنتے ہیں. آواز کی طرف جب روحیں متوجہ ہوئیں، ظاہر ہے آپ کہیں ڈاکٹر صاحب، میں یہاں سے کہوں ڈاکٹر صاحب تو بولتے ہیں بھائی جو بھی ڈاکٹر ہوگا وہ میری طرف متوجہ ہو جائے گا. بھائی کس نے آواز دی؟ روح نے آواز سنی، سماعت پیدا ہو گئی. روح نے اس آواز کی طرف متوجہ ہو کر جب دیکھا بصارت بن گئی. آنکھیں تھی کہ پتہ نہیں تھا، آنکھ دیکھنے کی بصارت بن گئی. آواز سنی، بصارت بنی، آنکھوں نے دیکھا اللہ کو. اب قوت گویائی پیدا ہوئی. قالوا بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. جب قوت گویائی پیدا ہوئی اور روح نے اللہ کو دیکھا اور اللہ کو دیکھ کر ربوبیت کا اقرار کیا تو روح کو یہ معلوم ہوا کہ یہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں. جب یہ ادراک ہوا کہ میں مخلوق ہوں، برملا روحیں پکار اٹھے، قالوا بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اب آپ یہ بتائیں آپ کس کی سماعت سے سنتے ہو؟ کس کی بصارت سے دیکھتے ہو؟ کس کے نطق سے بولتے ہو؟ کس کے دماغ سے اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم میری سماعت سے سنتے ہو، تم میری دی ہوئی بصارت سے دیکھتے ہو، تم میرے دیے ہوئے نطق سے بولتے ہو. تو آپ اللہ کی بصارت سے دیکھ رہے ہیں،
اللہ کی سماعت سے سن رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی قوت نطق سے بات کر رہے ہیں، اللہ کو دیکھ چکے ہیں، اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. کیا مطلب ہوا بھائی؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مادی آنکھ، یہ جسمانی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. تو اللہ نے خود فرما دیا لا تدرکہ الابصار وہ یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ تعالیٰ بہت لطیف ہے، خبر رکھنے والا ہے. یہ مادی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. لیکن اللہ کو وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے جو اصل میں اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے. وہ کان اللہ کی آواز سن سکتے ہیں جو کان ازل میں اللہ کی آواز سن چکے ہیں. اللہ کی ربوبیت کا اقرار وہ ہونٹ یا منہ کر سکتا ہے جو ازل میں اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکا ہے. آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ جسم کوئی چیز نہیں ہے. جب آدمی مر جاتا ہے تو آنکھ اس کی خراب نہیں ہو جاتی، جب آدمی مرتا ہے تو اس کے کان خراب نہیں ہو جاتے، جب آدمی مرتا ہے تو اس کے ہونٹ چپک نہیں جاتے، تحلیل نہیں ہو جاتے. جب آدمی مرتا ہے اس کے دماغ کا آپریشن کرے بھیجا موجود ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کان ہونے کے باوجود وہ آواز نہیں سنتا. کیا وجہ ہے؟ آنکھ ہونے کے باوجود وہ دیکھ نہیں سکتا. کیا وجہ ہے؟ کہ ہونٹ اور زبان ہونے کے باوجود وہ بول نہیں سکتا. کیوں نہیں بول سکتا؟ کیوں نہیں بول سکتا بتائیں؟ روح نکل گئی. تو روح نکلنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو کان سننا بند کر دیتے ہیں، جب روح نکل جاتی تو آنکھ دیکھنا بند کر دیتی ہے، جب روح نکل جاتی تو ہاتھ پکڑنا بند کر دیتے ہیں. یہ مطلب ہوا نا. تو بھائی روح تو آپ کی دیکھ چکی ہے اللہ کو، اور یہاں بھی روح دیکھ رہی ہے، وہاں بھی روح نے دیکھا تھا. تو یہ چکر بازی کیا ہے جسم کی؟ جسم دیکھ نہیں سکتا، جسم سن نہیں سکتا، جسم بول نہیں سکتا، جسم پکڑ نہیں سکتا، جسم چل نہیں سکتا، سب کچھ تو روح کر رہی ہے. اور روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے، اللہ کی آواز سن چکی ہے، اللہ کا اقرار کر چکی ہے. تو کتنا آسان نسخہ ہے کہ آپ اپنی اصل سے باخبر ہو جائیں. بس یہی روحانیت ہے، یہی تصوف ہے. اور روح سے عدم واقفیت یہ تصوف نہیں ہے، یہ روحانیت نہیں ہے. میں نے جو کچھ اس وقت عرض کیا میں آپ کے یہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں. اس بات کی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کا جسمانی وجود کچھ نہیں ہے، یہ سب روح کے تابع ہے. جب آپ زندہ ہیں جب بھی روح کے تابع ہے، اور جب آپ یہ میں مر جاتے ہیں تب بھی روح کے تابع ہے. تو جب آپ کی اس جسمانی وجود کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو آپ اس حیثیت کو کیوں نہیں تلاش کرتے جس کی وجہ سے آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور زندہ ہیں. روح جب نکل جاتی تو آدمی زندہ نہیں ہوتا، اس کو مردہ کہتے ہیں. اسی بات کو فقراء بھی کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اپنے آپ کو پہچانو، اپنی اصل کو پہچانو، اپنی روح کو پہچانو، اپنی حقیقت کو پہچانو.
اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سرفرازی عطا کی ہے اس کو پہچانو. آپ کی آنکھ کا پہلا ٹارگٹ، پہلا نشانہ، پہلی منزل اللہ تعالیٰ ہے. آنکھ نے پہلے اللہ کو دیکھا، کان نے پہلے اللہ کی آواز، سب سے پہلے جو کان نے آواز سنی وہ اللہ کی آواز سنی. ہونٹوں نے، زبان نے اگر کوئی کلام کیا ہے تو سب سے پہلے کلام یہ کیا، قالو بلا، جی ہم اقرار کرتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. آپ اللہ کو دیکھ چکے ہیں، اللہ کی آواز سن چکے ہیں، اللہ کو دیکھ کر اللہ کا اقرار کر چکے ہیں، خالق مان لیا ہے آپ نے اللہ کو. دوئی کا بھی پتہ چل گیا. جب روح نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ آپ ہمارے رب ہیں، ہمیں رزق دینے والے ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، ہم مخلوق ہیں. تو روحیں اس بات کا بھی اقرار کر چکی ہیں کہ ہم مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. جب خالق نہیں ہے تو کبر نہیں ہونا چاہیے. جب ہم خالق نہیں ہیں تو ہمیں ہرگز یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم زمین پر اکڑ کر چلیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین پر اکڑ کر چلتے ہو، تم اپنی اکڑ سے زمین کو پھاڑ نہیں دو گے. تمہارے اکڑ کر چلنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی. اور اگر تم اتنے ہی زور آور ہو، اتنے ہی طاقتور ہو کہ زمین پر اکڑ کر چلتے ہو، مکھی تمہارا رزق لے کر اڑ جاتی ہے، اس مکھی سے وہ رزق چھین کر دکھاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اتنا بڑا ہے، وہ مکھی مچھر کی مثال دینے سے نہیں شرماتا. آپ اتنے سارے لوگ ہیں، بتائیے مکھی آپ کا رزق لے کے اڑ جائے، آپ چھین سکتے ہیں اس سے؟ مکھی سے تو آپ رزق نہیں چھین سکتے، زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں. گردن میں ہڈی پیدا ہو گئی ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، زندہ آدمی نرم ہوتا ہے، موڑنیس ہوتی ہے اس میں، وہ مڑ سکتا ہے، گھوم سکتا ہے. لیکن مردہ آدمی میں مڑنے کی، جھکنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اگر کسی آدمی کی اکڑ میں گردن اکڑ گئی تو وہ زندہ نہیں ہے. اس لیے زندگی کی علامت ہی ہے کہ زندگی میں موڑنس ہوتی ہے. آدمی مڑ سکتا ہے، جھک سکتا ہے. ایک آدمی مر گیا، اب اس کی گردن آپ جھکا کے دکھا دیں، نہیں جھکے گی. ہاتھ اکڑ گیا، ہاتھ کو سیدھا کر کے دکھائے، ہاتھ سیدھا نہیں ہوگا. تو اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اکڑ گیا، وہ مر گیا، اس پر موت وارد ہو گئی، بظاہر وہ آپ کو زندہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق وہ مر گیا. اور جو آدمی یہاں مر گیا وہ آدمی ہر عالم میں مر گیا. ایک ہوتا ہے مرنا، ایک ہوتا ہے انتقال ہونا، دو بڑا فرق ہے. مرنا مردہ ہونا ہے، انتقال ہونا منتقل ہونا ہے. جب آدمی اس دنیا میں مرتا ہے تو جسم مرتا ہے، روح منتقل ہوتی ہے. جسم منتقل نہیں ہوتا، کسی کا جسم منتقل نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھیں قبر میں آپ مردہ دبا کے آئیں، 8 دن میں کھولیں مردہ پڑا ہوا ہوگا، 2 سال میں کھولیں ہڈیاں پڑی بھی ہوں گی. لیکن روح کا انتقال ایسا ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتی، روح منتقل ہو گئی. جسم کا وجود ختم ہو گیا، مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو گیا، لیکن روح موجود ہے، خواب میں بھی نظر آ جاتی، تذکرہ بھی ہوتا. اب بتائیے کہ آدمی مر گیا،
20 سال کے بعد اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ایسا تھا ویسا تھا، میرا ماموں تھا، میرا چاچا تھا، میرا تایا تھا. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جسم کا ذکر ہو رہا ہے. جی روح کا جسم ہو رہا ہے، جسم کا تو ذکر ہو ہی نہیں رہا. اکڑنا، غرور کرنا، تکبر کرنا، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا، خاندانی روایات کا پابند ہونا، قتل کرنا، یہ سب مردہ ہونے کی علامت ہے. اور جب آدمی مر کے مردہ ہو، اکڑ جائے، یا زندہ مردہ ہو جائے، اکڑ جائے، دونوں کی صورت ایک ہی ہے. آدمی مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، تو رات میں تبدیل ہو جاتا ہے، روح منتقل ہوتی ہے، اور روح ہمیشہ موجود رہتی ہے. یہ جتنے بھی سلاسل ہیں، ان سلاسل کے جتنے بھی خانوادے ہیں، امام ہیں، کارکنان ہیں، سالکین طریقت ہیں، ان سب کی تعلیمات یہی ہیں کہ مردہ نہ بن جاؤ، انتقال کرتے رہو. انسان کی زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو وہ دو الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان منتقل ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا، تغیر کرتا رہتا. ازل میں تھا، ازل سے عالم ارواح میں آ گیا، عالم ارواح سے یا برزخ میں آ گیا، برزخ سے عالم ناسوت میں آ گیا، عالم ناسوت سے عالم اعراف میں آ گیا، عالم اعراف سے نفخ الصور میں آ گیا، حشر و نشر میں آ گیا، یوم المیزان میں آ گیا، جنت میں چلا گیا، دوزخ میں چلا گیا. یہ کیا چیز جا رہی ہے؟ کیا چیز جا رہی ہے؟ روح منتقل. اور روح کا ایک وصف ہے کہ روح ہمیشہ چھپی بھی رہتی ہے. روح ہمیشہ چھپی بھی رہتی، سامنے نہیں آتی. کیونکہ وہ چھپی بھی رہتی ہے، اس لیے وہ اپنے لیے ایک میڈیم بناتی ہے، ایک لباس بناتی ہے، ایک جسم بناتی ہے. جب یہاں روح آئے، یہاں اسے یہاں کے عناصر کے حساب سے اپنا جسم تشکیل کر لیا، مادی عناصر سے، سڑان سے، تعفن سے، گاڑے سے، دم سے. اور جب روح یہاں سے جائے گی تو وہاں اسی طرح اپنا لباس بنائے گی، روشنی سے لباس بنائے گی. کسی عالم میں روح اپنا لباس نور سے بناتی ہے، کسی عالم میں روح اپنا لباس روشنی سے بناتی ہے. روح اصل ہے، جسم نقل ہے. ہم جو لوگ اس دنیا میں زندہ ہیں، ہم سب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نقل ہیں، اصل نہیں ہے. کیونکہ ہم نقل کو اصل سمجھ رہے ہیں، یہی ہمارے لیے بربادی ہے، یہی ہمارے لیے پریشانی ہے، اور یہی ہماری لیے بے سکونی ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صنائی پر تخلیق کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو اسفل سافلین میں پھینک دیا گیا. اسفل سافلین کی زندگی سب جسم ہے، احسن تقویم سب روح ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ سے راضی ہو. آپ بہت دور دراز سے تشریف لائے اس سردی میں، مجھے دل سے آپ کی قدر ہے. میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ کی ایثار اور خلوص کی قدر کرتا ہوں. آپ کی موجودگی میں، غیر موجودگی میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور سلسلہ عظیمیہ میں شامل افراد کے لیے میرے دلی جذبات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر نعمت سے نوازے، اور سب کو اور مجھے توفیق دے
کہ ہم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو دامے درہمے قدمے سکونے جس طرح بھی ممکن ہو اس کو اور لوگوں تک بھی پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سکون کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے ہمارے بہن بھائیوں کو بھی وہ سکون عطا فرمائے۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری طرف سے اور تمام منتظمین کی طرف سے آپ سب حضرات کی آمد کا شکریہ۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے گھروں میں نرم گرم فوم کے گدے بسترے چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں، یقیناً آپ کو گھر جیسا آرام تو نہیں ملا ہوگا، جو اس سلسلے میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہوگی۔ مچھروں کی بھی یہاں تکلیف زیادہ ہے، اس سب کے لیے بچھر تو آپ سے معذرت کر نہیں سکتے، میں ہی معذرت کر سکتا ہوں ان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور سلسلے کے معاملات میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اسباق کی پابندی کریں، مراقبے کی پابندی کریں، اور سارے بھائی قواعد و ضوابط یاد کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو روحانی تشخص عطا فرمایا ہے، اس تشخص کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سلسلے کی باتوں کو پھیلائیں، لوگوں کو ترغیب دیں، لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھائیں۔ جیسے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو مثالیں دے کر سمجھاؤں، روح کا جسم کا رشتہ۔ اب یہ پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا۔ مجھے ایک صاحب نے قصہ سنایا تھا، بزرگ نے، کہ ایک مولوی صاحب ساری رات زلیخا پڑھتے رہے، فجر کی اذان ہو گئی۔ جب وہ انہوں نے ختم کیا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، ان کا مولوی صاحب یہ تو بتا دو کہ زلیخا عورت تھی یا مرد؟ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ایک یہ بھی مجھے لوگوں نے بتایا کہ ابا جی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے دماغ پہ بوجھ پڑتا ہے اور ہم سو جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں تو پھر بھی آپ کو جھنجھوڑ کے اٹھاتا رہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے خود نیند نہیں آتی، تو میں کہتا ہوں یہ میرے بچے کیوں سوئیں جب مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہو، آپ کو راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو سعید بنائے، سعادت مند بنائے۔ والدین کے لیے اولاد راحت اور خوشی کا پیغام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ آپ سب میری اولاد ہیں، میرے بچے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بزرگ ہیں۔ میری درخواست ہے آپ سے کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اب مجھے پہلے تو فکر نہیں ہوتی تھی، اب جانے کی فکر ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت ظاہر ہے سب کا آتا ہے، قریب ہی ہوگا، بس یہ فکر ہے کہ بھئی ایسا کچھ ہو جائے، آپ لوگ دعا کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد سرخروئی حاصل ہو جائے۔ بس اس کے لیے اس بات کے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی سب دعائیں میرے حق میں قبول ہوں گے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اپنے بڑوں کے لیے بھی دعا کرو۔ بزرگ تو دعا کرتے ہی ہیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں کے لیے دعا کریں۔ اور میری خوشی کا جو سامان آپ کر سکتے ہیں یا مجھے خوش کر سکتے ہیں وہ یہی ہے
کہ سلسلہ عظیمیہ کے پیغام کو جتنا پھیلا سکتے ہیں آپ پھیلا دیں. اس لیے میں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو میرے دماغ میں ایک ہی بات تھی، دیوانگی کی حد تک بات تھی، کہ میں نے اتنی جد و جہد اور کوشش کرنی ہے کہ زمین تو کیا چیز ہے، آسمانوں میں قلندر و اولیاء کا نام گونجے گا. الحمدللہ مجھے اس میں کامیابی ہوئی. میں نے پہلے یہ کام کیا کہ بھائی درخت کی تو پہچان ہے نہیں، پہلے درخت خریدو، پھر لاؤ، پھر تھاملے بناؤ، زمین بناؤ، کھاد ڈالو، پانی ڈالو. ایک آدمی اتنا کام کیسے کر سکتا ہے؟ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جہاں زمین ملے دانے بکھیر دو. زمین کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کے خلوص کو قبول کر کے ان بیجوں کو درخت بنا دے گی. آپ ان بیجوں سے نکلنے والے درختوں کو الگ الگ کر لیں، گھاس پھوس ہٹا دیں، درخت ہی درخت ہو جائیں گے. اور پھر جب ایک درخت لگ جائے گا تو ایک درخت کے پھل کتنے ہوں گے اور ان پھلوں کے بیج کتنے ہوں گے. آپ کا کام ہے درخت لگانا، قدرت کا کام ہے اس میں پھل لگانا. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. قدرت کے وسائل پابند ہیں اس لیے کہ آپ نے جو درخت لگایا ہے اس کے پیچھے خلوص ہے، اس کے پیچھے اثار ہے، اس کے پیچھے دنیا طلبی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مرد قلندر کا مشن ہے جس کی بات اللہ بھی مانتا ہے. اس کی بات فرشتے کیسے نہیں مانیں گے؟ زمین کیسے انکار کر سکتی ہے اس کو؟ جس آدمی کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اس بندے کے لیے قدرت کے وسائل کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آج یہ بات آپ کے سامنے ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ ہم 2 آدمی تھے، 2 آدمی اراغ پکڑ لیتے تھے، 2 آدمی بیٹھے رہتے تھے. جو وقت کی مرشد نے کہہ دیا 4 بجے سے اتنے بجے تک بیٹھنا، ہم نے بیٹھنا شروع کر دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لگن کو، جذبے کو، خلوص کو اور مرشد کی عنایت کو قبول فرمایا. ہزاروں سال کے سلسلے سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، سب ہمارے اسلاف ہیں. ہم بھی ان سلاسل کا تواتر ہیں، تسلسل ہیں. لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بڑے سلسلے ہیں ان کی صف میں ایک سلسلہ عظیم بھی کھڑا ہوا ہے. چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے خلوص کی، عز و انکسار کی، دعاؤں کی، محنت کی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کہ جو لوگ میرے لیے جد و جہد کرتے ہیں، شرط یہ فینا، میرے اندر، مجھ میں. کوئی صلہ نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا. فینا، جو لوگ میرے اندر، مجھ میں، میرے لیے جہد کرتے ہیں. فینا لنہدینہم سبلنا. میرے اوپر لازم ہے کہ میں ان کے اوپر ہدایت کے راستے کھول دوں گا. راستے، ایک راستہ نہیں، راستے، سبلنا، راستے کھل جاتے ہیں جب آپ اللہ کے لیے کوئی جد و جہد کریں اور کوشش کریں. ایک راستہ نہیں، ہزاروں راستے کھل جاتے ہیں. لنہدینہم سبلنا. حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سلسلے کا ایک آدمی ایک، سلسلے کے 2 آدمی 11 اور سلسلے کے 3 آدمی 111.
اب اس گنتی کو آپ جتنا چاہے بڑھاتے چلے جائیں. تھوڑی سی مدت میں الحمدللہ اسکولوں میں آپ کی کتاب لگ گئی. ایک خوشخبری یہ بھی سنا دوں, مجھے محنت تو بہت کرنی پڑی. میں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ, آپ سب لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ, پہلی جماعت سے 8ویں کلاس تک کتابیں لکھ دی ہیں, اور انشاءاللہ وہ اس سال چھپ بھی جائیں گی. 100 سے زیادہ اسکولوں میں 7ویں 8ویں کلاس کی کتابیں پڑھائی جانے لگی ہیں. عظیمیہ پبلک اسکول کی شاخیں, میرے ذہن میں آیا کہ عظیمیہ پبلک اسکول کی شاخیں ہوں بھی, ماشاءاللہ وہ بھی 9-10 اسکول بھی کھل گئے ہیں. لائبریریوں کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کالجوں میں ابھی کتابیں نہیں گئیں, لیکن یونیورسٹی میں کتابیں پہنچ گئی ہیں. بہت ساری بچیوں نے اور بہت سارے بچوں نے ایم فل کیا ہے سلسلہ عظیمیہ کے اوپر, اور الحمدللہ آپ کے بھائی نے پی ایچ ڈی بھی سلسلے کے اوپر کر لیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ ایک آدمی کا جنون ہے, عشق ہے اپنے مرشد سے. میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرے مرشد کا مشن کامیاب ہو جائے. آپ کو میں بتاؤں, بڑی عجیب سی بات ہے. حضور قلندر بابا جب وصال فرما گئے تو میں رات بھر مزار پہ جا کے بیٹھا رہتا تھا. بہت مجھے ظاہر ہے جدائی کا بڑا قرب تھا. ایک تو اس زمانے میں یہ ہوتا رہا کہ میں ان کو مستقل ایسے ہی دیکھتا تھا جیسے آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے, بھائی میرا کیا مرا, میں تیرے سامنے تو ہوں, بھائی میرا کیا, میں تیرے سامنے ہوں, تو مجھے ہاتھ لگا لے, مجھے دبا لے, بھینچ لے. خیر کئی نہیں کیفیت رہی. تو پھر میں سلسلے کی طرف راغب ہو گیا. مجھ سے انہوں نے فرمایا, میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تجھے میرے لیے دلہن سے اور بچوں سے محبت کرنی ہے. جنون کا یہ عالم تھا کہ ہر چیز ذہن سے حذف ہو گئی. مرشد کو حکم دینا پڑا کہ بچوں سے محبت کرو, بیوی سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے, اور میں دیکھتا ہوں میرے عظیمی بچوں میں یہ صفت منتقل ہوئی ہے. تھوڑے بہتے آپس میں اختلاف کے باوجود میرا تجربہ ہے, جب بھی سلسلے کی کوئی بات ہوئی, جب بھی مرشد کے لیے کچھ کرنا ہوا, وہ اس طرح ایک دوسرے سے سیر و شکر ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کبھی اختلاف ہی نہیں تھا. لیکن ایک باپ کی حیثیت سے, مرشد کی حیثیت سے, استاد کی حیثیت سے میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں میں تھوڑا سا بھی اختلاف نہ ہو. اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ادھر ادھر باتیں نہ کریں, براہ راست اس سے بات کریں کہ بھئی تم نے ہمارے لیے یہ کہا. اگر وہ کہے کہ میں نے نہیں کہا تو بلا وجہ دشمنی نہ پالو, بس کہتے بھائی نہیں کہا, ٹھیک ہے, السلام علیکم. اس لیے کہ جتنی قومیں برباد ہوئی ہیں ان کی بڑی وجہ آپس کے اختلاف ہے, اور آپس کے اختلاف میں کوئی مالی فائدہ تو ہوتا نہیں, خام خواہ کا اختلاف ہے. قواعد و ضوابط میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی گئی ہے کہ سلسلہ عظیمیہ
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے پلیٹ فارم پر نو انسانی کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے. اگر ہمارے اندر اختلاف ہوگا، اگر ہمارے اندر شکر رنجی ہوگی، اگر ہمارے اندر منافقت ہوگی، تو ہم ساری دو انسانی کو کس طرح توحید کے پلیٹ فارم پر جمع کر سکتے ہیں؟ ہم قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے نمائندے ہیں. قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ اس وقت صدر الصدور ہے. ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی اولاد ہیں. ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوں. ہم بادشاہ ہیں، بادشاہ گھر ہیں، ہمارے دل بھی بادشاہوں جیسے ہونے چاہیے. ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے تو کیا نفرت کرنی ہے، ہمیں تو دنیا کو معاف کرنا ہے، دنیا کو معاف کرنا ہے. ہم سلسلہ عظیمیہ کے ستون ہیں. ابھی بلڈنگ بن رہی ہے، بنی نہیں ہے. ہم اس کی اینٹیں ہیں جس کی دیواریں بنیں گی. اگر کوئی اینٹ ٹیڑھی لگ گئی تو الزام یہ آ جائے گا کہ ساری بلڈنگ ٹیڑھی ہو گئی ہے. اور وہ ٹیڑھی بلڈنگ ایک دو سال نہیں، صدیوں نہیں، ہزاروں سال چلنی ہے. سلسلہ عظیمیہ ہزاروں سال کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اگر بلڈنگ کے ستون پلر ٹیڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی، نادانی ہوگی. اپنی نسل کے ساتھ یعنی غداری ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم سلسلے کی چونکہ نمائندے ہیں، ہر رکن سلسلے کا نمائندہ ہے، پہلے اپنی اصلاح کرے، پھر اپنے بھائی کی اصلاح کرے. دنیا میں رواج عام ہو گیا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، اپنے گریبان میں جھانکتا ہی نہیں ہے. بھائی جب تمہاری اصلاح ہوگی، تمہارے بھائی کی تو آج خود اصلاح ہو جائے گی. ایک باپ جھوٹ بولتا ہے، اپنے بچے سے کہے تم جھوٹ نہ بولو، وہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ایک باپ چیخ کر بولتا ہے اپنے بچے سے کہ بیٹا آرام سے بات کرو. وہ کہا ابا تم بھی تو چیخ کیا ہے، وہ پھر اور چیخے گا. تو بچہ کیسے چیخ کرنی بات کرے گا؟ ہم سلسلے کے جو افراد ہیں عظیمی، اس وقت یہ سلسلے کی بنیاد ہیں، اینٹیں ہیں، سیمنٹ ہے، بجری ہے، لوہا ہے. کوئی چیز بلڈنگ میں ناقص نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی چیز بلڈنگ میں ناقص ہوگی، بلڈنگ کمزور ہو جائے گی. ہمارے مرشد حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے منظور کرایا ہے. ہم اس منظور شدہ سلسلے کی کڑیاں ہیں. ہمارے اندر کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر دولت پرستی نہیں ہونی چاہیے. دولت کمانا برا نہیں ہے، دولت پرستی بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر ہم لوگ قواعد و ضوابط پر عمل کرتے رہے تو یہ سلسلہ اتنا پھیل جائے گا، اتنا پھیل جائے گا کہ آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا. شرط یہ ہے کہ سلسلے کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ ہمیں یاد ہوں اور ہم ان پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت رات ہو گئی ہے، آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالی آپ کا حافظ و ناصر ہو.
آپ اپنے دوستوں میں جائیں، میرا سلام عرض کیجیے، میری طرف سے سب کو دعا پہنچائیے، اپنے بچوں کو بہت پیار کیجیے، اور ایک ترکیب میں سمجھ میں آئی مفت کی کہ جب آپ جائیں تو اپنے بچوں کے لیے ٹافیاں ضرور لے جائیں، اور تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو راضی کر کے یہ کہیں کہ ابا نے بھیجی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔